اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ اور سچی راہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگزشتہ ہو گئے۔ الحمد، یہ استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا۔ نسائی کی صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ ربی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم جہان کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی، جس سے مراد مخلوقات کے الگ حصے ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم ہوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ رب العالمین رحمن الرحیم برزون فعیل ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان دنیا والآخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ پھر وہی جواب دے گا اللہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ عبادت کے معنی کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے۔ نعبد و نستعین کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص
پیدا کرنا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ پایا گیا وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کی طلب ہوتی ہے۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، تاکہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و زار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کا ملاحدہ اور زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا۔ فرمایا ہے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا مال ہے، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں، ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے اللہ، یعنی سارے کام اللہ کے ہیں۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کے تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی عبادات سے کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ بدعات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، سراسر شرک ہے۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یا دور میں اور نزدیک سے ہر ایک فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا اس قسم کی وہ صفات الہیہ سے الہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے، اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کے مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ یہ صراط المستقیم کی وضاحت ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے
اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ ابن ماجہ، ابن کثیر بنا بری آمین اور اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول با ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے، کذالک فلیکن، اسی طرح، لا تحب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، اللہم استجب لنا، ہے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، آمین۔